अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जुर्म की दास्तां। टोबा टैक्सिंग में जंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इसी मोहल्ला में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। राना इकरार ने इस कता पर बोरंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, अनुला, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी उस पर वो मौसमी सब्ज़ियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और अकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बचत करना शुरू कर दी। इन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। इसका समर ये मिला कि जब शादी के कबल तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसा बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टैक्सिंग में इसका इलाज करवाया। फ़ायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब नहीं हुई। इसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दोनों, साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वीं साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया अल्टर नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी भरी नौजवान लड़की जवान हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे की दिक्कत नहीं हुई, मगर साहिर फ़िलहाल शादी करने को राज़ी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रहा था। इधर फौजिया के ख्वाबों में शाहज़ेब बस गया था और वो इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहज़ेब पड़ोस में रहने वाले मोहसन का बेटा था और मंडी में सब्ज़ी की अड़हत करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहज़ेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहज़ेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इज़हार कर देती है। वो पहले पहल इसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूँ तो शाहज़ेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगी। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ। इसके बाद एक बुज़ुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाली। इसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो इसका खून खोल उठा। वो इसी वक्त शाहज़ेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझकर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। इसने बेटे को समझाते हुए कहा, मार पीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूँगा। साहिर खून के घूंट पी कर रह गया। इसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से उसके और शाहज़ेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहज़ेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए इस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए इस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फ़रोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए इसने शाहज़ेब पर नज़र रखना शुरू कर दी। इसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाहज़ेब पहले किसी से फ़ोन पर खुफिया तौर पे बात करता है, फिर मंडी चला जाता है।
روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ ساحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ آندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے طرف کا جائزہ لیا، جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا، مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا، انفور برباد کرنا تک، اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائے گاں گئی۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئی، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ فوزیہ دلہن بن کر گھر میں بیٹھی تھی، اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا جلدی سے فارغ ہو کر آ، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ وقت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخم کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے انا فانا اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقہ تھانہ اصول لائن کے انچارج انسپکٹر راحیل ماہ دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت
کچھ کہا جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزم کے خلاف کٹی مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تعظیم تحریر شاہ زیب جیل میں تھا، یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔